صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب صدر صاحب، رائس بروکر ایسوسیشن جنرل سیکرٹری صاحب، جناب صدر رائس ٹریڈرز خان صاحب، حاجی اصغر صاحب، راؤ حبیب صاحب، اور میرے ساتھ آئے ہوئے لندن سے ہمارے مہمان کا تقریب ہو جائے حاجی زبیر صاحب، کراچی سے حاجی یاسین رحمانی صاحب، صاحبزادے ہمارے ساتھ بڑے تشریف رکھتے ہیں، اور آپ تمام میرے پیارے دوست، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر بہت مختصر رکھی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اب اس مختصر امت، پہلی امتیں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، 200 سال، 250 سال۔ پیغمبر اسلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جو پہلی امت ہے، سلمان فارسی، ان کی عمر 350 سال۔ اس سے آپ عمومی جو ان کی عمریں ہوتی ہیں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ عمر کم ہے اور جب ٹائم کم ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ کام کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری دنیا کو 3 میں تقسیم کر دی۔ آپ کی طبی ضرورت، آپ کی دنیاوی ضرورت، آپ کی شرعی ضرورت، یہ 3 قسم کی ضروریات ہیں ہمارے ساتھ لگی۔ طبی ضرورت، بیت الخلا جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، یہ طبی ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کو سنت کے مطابق کرنے پر اجر و ثواب ملتی ہے، تاکہ اس طبی ضرورت میں بھی اجر کمائے۔ وہ تو وقت نہیں ہے نا، ٹائم نہیں ہے۔ وہ 100 سال کی اگر عبادت لے کر پیش ہوں گے، 200 سال کی، اور ہم 15 سال کی بالغ ہونے کے بعد 60 سال میں سے 15 سال نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے، اور اس میں سے سونا نکال دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے سونے کو بھی عبادت بنایا، بیت الخلا میں جانے کو بھی عبادت بنایا، کھانے کو بھی عبادت بنایا، پینے کو بھی عبادت بنایا، بیوی کے بعد جانے کو بھی عبادت بنایا، بچے پیدا کرنے کو بھی عبادت بنایا۔ یعنی ہماری تمام جو طبی ضرورتیں تھیں، بس یہ فرمایا کہ تھوڑا موڈیفائی کر لو، کہ میرے طریقے پر تھوڑا سا کر لو تو یہی تمہاری عبادت میں شمار ہوگی۔ گویا کہ جو ہمارے 45 سال ہوں گے وہ 24 گھنٹے یوں لگے گا کہ یہ شخص 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہماری دنیاوی ضرورتیں آ جاتی ہیں، جس میں ہم کسب مال کرتے ہیں، ہم مال کماتے ہیں۔ اس میں پیغمبر اسلام نے طریقے بتا دیے اور قرآن مجید نے طریقے بتا دیے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع و شراء حلال ہے، ربا حرام ہے۔ اس طریقے پر اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس لطیف خود تجارت آپ نے فرمائی، 40 سال کی عمر تک آپ تجارت کرتے رہے، نبوت کی ذمہ داری پر آپ نے تجارت نہیں کی، صحابہ اکرام نے تجارت کی، اور پیغمبر اسلام نے تجارت کے اصول بتا دیے کہ اب اگر اس کے مطابق تم تجارت کرو گے تو آنے والا جو مال ہے یہ دنیا کمانا نہیں ہوگا، یہ آخرت کمانا ہوگا۔ انہیں فرمایا القاسم حبیب اللہ، اللہ کا محبوب قرار دے دیا، لیکن اپنی مرضی نہیں کرنی، میری مرضی کے مطابق۔ چنانچہ فرمایا تاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے، الامین امانت دار ہے۔ امانت دار کا مطلب ہے جو ڈیل کرتا ہے تو ڈیل پر پورا اترتا ہے۔
اگر سودے میں عیب ہے تو بتا دیتا کہ اس میں یہ عیب ہے یا یہ کمی ہے، دادا ہم اس کی قیمت آپ سے کم کر لیں گے. چونکہ رائس ہے تو چونکہ ہم لوگ کی رائس والوں سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی محبت میں، کم از کم رائس کھانے کے بعد تو آپ کا آپ کے ساتھ شریک ہی ہے. تو ہم بتاتے ہیں کہ رائس میں ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو مکس ہوتی ہے اور اس کی قیمت اعلیٰ سے کم ہو جاتی ہے، ایک بالکل ادنا ہوتی ہے. اور دنیا میں ہر چیز میں ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ ہوتی ہے کوئی متوسط، اب اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اب اگر گاہک اس بات کی وضاحت اور اس کے علم میں ہو کہ بھی یہ جو قسم ہے یہ ایسی ہے، یہ قسم ایسی، یہ قسم ایسی ہے، تو یہ کمایا ہوا مال بالکل طیب اور پاکیزہ ہے، اور اس پاکیزہ مال کا اثر یہ ہوگا کہ آپ بھی سنورے گی، آپ کی اولادیں بھی سنورے گی، وہ حرام ہی نہیں ہوں گی. ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پلتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں اس سے خیر کا کام کبھی نہیں ہوتا، شر کا کام ہوتا ہے. حرام مال کا اتنا اثر ہے. اور اگر مال حلال کھائیں تو اگر زندگی میں کبھی بہکاوے میں آ بھی جائے تو پھر بھی اس کی روگوں میں اپنے باپ کا دوڑتا ہوا مال اور اس کے جسم پر باپ کا کمایا ہوا حلال مال اس کو پھر ہدایت اور خیر کے راستے پر لے آتا ہے. یہ زندگی کی بات ہے. کسی نے کسی اوپر میں واپس آتا ہے، اس کو یہ لے کر آتا ہے. تو صدوق الامین جو تاجر سچ بولتا ہے اپنی تجارت میں اور امانت داری سے کام لیتا ہے، تو قیامت میں آپ نے فرمایا مان نبی و صدیقی و شہداء و صالحین، یہ چار بڑے طبقے ہیں جن کو ناجی قرار دیا ہے اور جن کو جو ہدایت پر قرار دیا ہے انہیں انبیاء السلام کی جماعت، پھر صدیقین کی جماعت جو اولیاء کرام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شہداء کی جماعت، اور اس کے بعد صالحین. یعنی جس درجے کی اس کی تجارت ہوگی اس درجے میں قیامت کے دن اس طبقے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اب یہ نہیں. اور پھر آپ نے دوسری مقام پر پڑھا بخاری شریف میں تو کہتا ہوں کہ آپ تجارت میں ہم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن بنیادی اصول جب تک رسول اللہ کے اپنائیں گے نہیں، کامیابی حقیقی معنی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سرسب مال ایک سرسب چیز ہے، میٹھی اور سرسب فرمایا. حلوب الخضرۃ بخاری میں آتا ہے یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے. پھر آپ نے مثال دی کہ جب بارش ہوتی ہے اور خوب وہاں پر گھاس اگتا ہے تو دو قسم کی بکریاں ہوتی ہیں. ایک بکری لالچ کے اندر ہر جگہ منہ مارتی ہے، یہاں تک کہ زہریلی بوٹی کھاتی ہے، اس کا پیٹ کا پھاڑا ہوتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور ایک بکری لالچ نہیں کرتی، وہ چن چن کر کھاتی ہے. جلدی سے تو پیٹ نہیں بھرتا، اس کو ٹائم ذرا لگتا ہے، لیکن چن 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 کر وہ کھاتی ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ زندہ بھی رہتی ہے اور سرسب چیز سے پیدا بھی کھاتی ہے. تو نے فرمایا اگر لالچ کی بنیاد پر تم مال کماؤ گے اس کی برکت ختم کر دی جائے گی، اور اگر دل کی سخاوت کے ساتھ چن چن کر مال کو تم کماؤ گے تو اس پہ برکت ڈال دی جائے گی. کتنی وضاحت سے کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے بازی پابندیاں لگا دی، پابندی لگا دی، اور بھائی ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کا دسترخوان ہے، اس میں ہر قسم کی چیز ہے. ہمیں حکم ہے کہ دیکھو تم نے انتخاب کر کے کھانا ہے. تو مجھے بتاؤ کہیں سے انتخاب اور سلیکٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی کوالٹی اعلیٰ ہوتی ہے، ورنہ ردی مال تو بہت بڑا ہوتا ہے. کچرا مال اسٹور میں کسی بھی چلے جاؤ، کسی بھی فیکٹری کے اس کے اسٹور میں بے شمار مال ہے. آپ کہتے ہیں جی آپ سلیکشن کریں، سلیکٹڈ کریں. تو یہ حلال مال کا مطلب ہے سلیکٹ ہونا. حضرت مفتی تقی صاحب دام برکاتہم آسٹریلیا گئے تو لوگوں نے کہا جی یہ جو مرغی ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں وہ $6 کی ہے، اور جو مرغی مشین پر ذبح ہوتی ہے وہ $2 کی ہے. اب اتنا بڑا فرق ہے تو اب کیا کریں؟ تو بڑی خوبصورت فرمائی بات فرمایا کہ حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے. تم برانڈ کی خاطر وہی کپڑا برانڈ کی جو لیتے ہو جو برانڈ کے اسٹیپ ہے تو تمہیں ڈبل کیوں جو ملتا ہے. حالانکہ اس سے ملتا جلتا کپڑا تمہیں عام مارکیٹ چھوٹی دکان پر سستا مل سکتا ہے، لیکن تم کہتے ہیں جی برانڈ کی جوتی ہو، برانڈ کی جو نا فلاں چیز ہو، برانڈ کی فلاں چیز. تو کیا حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی برانڈ ہے کہ جس پر مولا جو کچھ ہے کھائے گی تو اس میں اگر تمہارے $6 لگ جاتے ہیں اور وہ $2 کی تم حرام سے تو کم از کم بیچتے ہو، یہ کوئی برانڈ نہیں. اس لیے میرے دوستو شریعت مطہرہ نے
تجارت کو، اور تیسری شریعت عبادت، باقی عبادات تو ہے عبادت، اس پر اجر ملتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس مختصر زندگی کو ہمیں قیمتی بنانا سکھایا۔ آپ حضرات چونکہ بروکر ہیں، بروکر کہتے ہیں جو بیچ کا واسطہ ہوتا ہے اس کو بروکر کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے آپ کا رسول اللہ نے کتنا خیال فرمایا، لیکن جو ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ تو ٹریڈنگ کرتے ہیں، جو مال بناتے ہیں یا مال ادھر منتقل کرتے ہیں، آپ دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ کراتے ہیں، ان کو اس زمانے میں رسول اللہ نے سمسار کہتے تھے، سمسار۔ اور یہ سمسار کا اگر میں اردو ترجمہ کروں تو اس کو کہتے ہیں دلال۔ لیکن یہ کتنا خوبصورت لفظ، پیارا لفظ نہیں ہے، پسندیدہ لفظ نہیں ہے، رسول اللہ نے اسلام کو تبدیل کیا۔ جو بروکری کر رہے تھے ادھر کمال ادھر بکوا رہے تھے، فرمایا سنو آج سے تم بھی تاجر ہو، ان کو بھی تجار قرار دے دیا، ان کو بھی تجار نہیں، تم تجار، تم بھی تجار ہو، لیکن سنو اگر تم صحیح تجارت کرو گے تو پھر قیامت کے دن تم کامیاب کھڑے ہوگے، اور اگر تم غلط تجارت کرو گے، غلط ایجنسی کرو گے، کسی کے جو ہے وہ مال کو، اچھے مال کو، برے مال کو اچھا بنا کر لوگوں کے اگر کسی کو تم پھنساؤ گے تو فرمایا کہ قیامت دن تمہارا حشر فساق کے ساتھ ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے، تب فرمایا آپ کی ذمہ داری ہے، مطلب بروکر تو ماہر ہوتا ہے نا۔ ایسے ایک آدمی تھا نا، تو اس کا گدھا بہت لاتے مارتا تھا اس کو، اور کئی دفعہ سواری سے گرایا بھی، وہ بہت تنگ آ گئے تو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لے گیا، تو وہاں پر اسی طرح ایک اس کو جو نا بروکر مل گیا کہ میں بکواتا، تو اس نے کھڑا کر کے اس کا نسب عیسی السلام کے گلے کے ساتھ لگایا، وہ عیسی السلام کا گدھا ہوتا تھا اس سے، تو وہ مالک کہنے لگا یار اتنا قیمتی گدھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے نہیں بیچنا، تو وہ بہت ہنسا اور کہا یار یہ جھوٹی تعریف کی وجہ سے تو اپنی حقیقت بول گیا، کتنی بار اس نے لاتے سارے کتنی بار گرایا، یہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے سچائی ہے، آپ کی دونوں سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی مسلمان ہے، بھی مسلمان ہے، آپ ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہم بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم نے کوئی چیز بیچنی ہو، آپ یقین مانے میں 2 رکعت صلاۃ ہے پر اللہ نے یہ جو لے گا نا اس مال میں اس کو فائدہ ہو، جو پیسہ اس کا ہمیں فائدہ ہو، آپ کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بغرور لاؤ، یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس سے آپ کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، یہ دھوکے میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کا ہمدردی ہو کہ یار ہمارے اس دوست کا مال بھی بک جائے اور یہ جو دوست ہے اس کو بھی اچھی چیز مل جائے، تو دل سے دعائیں ملیں گی، یار اس نے ہمارا بڑا اچھا سودا کرایا، دیکھو یار ماشاءاللہ، اور آپ کو دعائیں بھی دیں گے، مال بھی مل رہا ہے، دعائیں بھی مل رہی ہیں، اور اگر 2 نمبری کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے دل میں یہی اس سے پہلے اللہ کے دربار میں مقدمہ درج ہو جائے گا اور بعد میں وہ بندہ بھی آپ کو بتوائیں گے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کی تقریر میں ہم لوگوں کو اجازت دی، اور یہ بہت اچھی یعنی یہ طرز ہے کہ اپنی دنیا میں دین والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھے۔ تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں تم دنیا کے بااختیار لوگوں سے تو تعلق رکھتے ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ کام آ جاتے ہیں، یا آخرت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کی وہاں چلے گی، تو دنیا میں ان سے بھی جاری رکھا کرو کہ وہاں فائل پھنس جائے تو وہ بھی وہاں دھکا لگائیں۔ اللہ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے، وہاں کو دعوانا علیکم۔